رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، مشرکین آ کے سوال کرتے ہیں اپنے رب کا نسب نامہ تو بیان کیجئے، تو اللہ رب العزت نے سورۃ الاخلاص کو نازل کر دیا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ اس کی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کے لیے برابر کا کوئی ایک بھی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، میرے صحابہ، یہ سورت ثلث القرآن ہے، قرآن کا تہائی حصہ ہے۔ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ سورت اخلاص قرآن مجید کا تہائی حصہ ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص یہ کام تو کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے۔ وہ کام کیا ہے؟ تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لے؟ ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلہ فإنہ من قرأ قل هو اللہ احد اللہ الصمد فی لیلۃ فقد قرأ لیلتہ ثلث القرآن، جو رات کے وقت سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر لیتا ہے گویا کہ اس نے قرآن کا تہائی حصہ پڑھ لیا۔ قرآن کے تہائی حصے کا معنی بیان کرتے ہوئے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن مجید کے اندر 3 اساسی مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا، اللہ کے اوامر اور نواہی کو بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبروں اور پھر ان کی قوموں کے اخبار و قصص کو بیان کیا گیا۔ تو سورۃ الاخلاص علم التوحید، توحید کا ایک مرکز ہے، توحید کی حقیقت کو کھولنے والی یہ سورت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی محبت سورت اخلاص سے ہوگی یہ محبت اسے جنت تک لے جائے گی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، انی احب هذه السورہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے۔ کون سی سورت؟ قل هو اللہ احد، فقال ان حبک ایاہا یدخلک الجنہ، یاد رکھنا اس سورت کے ساتھ تیری محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو شخص 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص قرآن مجید کی بہترین سورت ہے۔ نعم السورتان ہما یقرآن فی الرکعتین قبل الفجر، قرآن مجید کی سب سے خوبصورت صورتیں جو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد۔ بلکہ اس سورت کے الفاظ اللہ کے ہاں اتنا مقام رکھتے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو یہ اس میں اعظم بن جاتا ہے، جو بھی دعا کی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بأنی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان الفاظ کے ساتھ اس نے دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، والذی نفسی بیدی لقد سأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی
اور جو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے، جو بھی سوال کرتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں، جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ نہیں، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا قل یا ایھا الکافرون فقال قد برئ من الشرک۔ ایک آدمی کو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے سنا، آپ نے فرمایا یہ شرک سے بری ہو گیا۔ دوسرے شخص کو سنا وہ قل هو اللہ احد پڑھ رہا تھا، فقال غفر له، اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی خوبصورت بات کی، فرمایا کرتے تھے السماوات السبع والارضون السبع، 7 آسمان اور 7 زمینوں کی بنیاد اسست علی هذه السورہ، اس کی بنیاد اس سورت اخلاص پر رکھی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام کو اس بات کی نوید سنائی کہ جب ایک شخص سفر میں نکلا، جب بھی وہ نماز پڑھاتا تو سورۃ الاخلاص کی تلاوت بھی کیا کرتا۔ صحابہ کرام نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی۔ آپ نے سوال کیا میرے صحابی آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو صحابی نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے ساتھ مجھے محبت بہت ہے، فرمایا تیری یہ محبت قیامت کے دن تجھے جنت لے جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاخلاص کے ساتھ ساتھ بقیہ 2 صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان تینوں صورتوں کی تلاوت کے بارے میں بھی مسلمانوں کو نوید سنائی کہ انجیل اور زبور اور تورات کے اندر ایسی کوئی صورتیں نہیں جس طرح کی یہ 3 صورتیں ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں قل هو اللہ احد والمعوذتین، قل هو اللہ احد اور آخری 2 صورتیں حین تمسی وتصبح 3 مرات تکفیک من کل شیء، اگر کوئی شخص 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے صبح کے وقت اور 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے شام کے وقت تو ہر چیز سے یہ تینوں صورتیں کفایت کر جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 صورتوں کو بہترین دم قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون۔ فلا پاکے ہیں وہ مومن جن کی نمازوں میں خشوع ہے، اور ساتھ اللہ نے 1 سے 2 3 4 باتیں بتا دی کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ خشوع مجھے مل جائے، سب سے پہلا قاعدہ وہ اختیار کرے کہ میں نے لغویات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، میں نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے، اپنے مال کی برکت، مال کی پاکیزگی، سوچ میں برکت، سوچ کی پاکیزگی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک میرے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں ہو۔ اور تیسری بات، عزت پہ کوئی کمپرومائز نہیں، اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں جائے گا۔ ایک شخص آنے والا کہتا ہے سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 خواہشیں ہیں، کہ بتائیے؟ کہ جی چاہتا ہے میں کائنات میں سب سے نیک بن جاؤں۔ کتنی بڑی خواہش ہے۔ قال اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں کے قریب نہ جانا، تم سے بڑھ کے دنیا میں کوئی نیک نہیں ہوگا۔ کہا سرتاج رسول ایک اور بھی خواہش ہے، کہا فرمائیے؟
کہ جی چاہتا ہے جس طرح میں پوری دنیا سے نیک بن جاؤں، پوری دنیا سے امیر بھی بن جاؤں. کہا بن سکتے ہو؟ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پہ راضی ہو کے کہہ دو الحمدللہ، اللہ تیری ہی تعریفیں ہیں، میں تو اس لائق نہیں تھا جو تو نے عطا کر دیا ہے. تم پوری کائنات سے امیر اور غنی بن جاؤ. نماز کے اندر جس شخص کے جسم اور اعضاء میں سکون پیدا نہیں ہوتا وہ خشوع کو نہیں سمجھتا. تیسرا معنی التواضع. جب تک اس کے اندر عز و انکساری نہیں آتی نماز پڑھتے وقت، اس وقت تک بھی وہ خشوع کا معنی نہیں سمجھا. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ نماز بھاری اور بوجھل کن پہ ہوتی ہے؟ سوائے ان کے جو خشوع اختیار کرنے والے ہیں، جو لوگ تواضع اختیار کرنے والے ہیں، رب کو اپنا رب مان کے اپنی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ ان پہ پھر یہ نماز ہلکی کر دیتے ہیں. اور سچ کہا امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے، جس شخص پہ عبادات بھاری اور بوجھل ہو جائیں اس شخص نے اپنے آپ کو اللہ کے ہاں ہلکا کر لیا ہے. اور جس شخص کے ہاں عبادات آسان ہو جائیں، ہلکی ہو جائیں، اس سے قیمتی اور بلند و بالا مقام والا انسان اللہ کے ہاں ہے ہی کوئی. چوتھا معنی الخوف. جب تک دل میں خوف نہیں اس وقت تک خشوع نہیں آتا. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ لوگ ہمیں پکارتے ہیں رغبت میں اور رہبت میں. خوف بھی ہوتا ہے ان کے دل میں، نہ جانے قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور امید بھی ہوتی ہے کہ ہاں اللہ ضائع نہیں کرے گا. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. لیکن باوجود کے عبادات اور اللہ کے اوامر کی پابندی کرنے کے باوجود بھی ان کے اندر خوف پایا جاتا ہے. اور کیسا خوف؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری سانسوں میں تھے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہتے ہیں آپ کیوں پریشان ہیں؟ لَكَ قَدَمٌ فِي الْإِسْلَامِ. آپ نے اسلام کے لیے اتنا کچھ کیا. کہتے ہیں بس یا ابن عباس، اے عبداللہ بن عباس، بس اور کچھ نہ کہو. قیامت کے دن اللہ مجھے برابر برابر چھوڑ دے، نہ مجھ سے کچھ لے نہ مجھے کچھ دے، میں اس پہ بھی راضی ہوں. آج ہم نے کچھ کیا نہیں ہوتا تو ہم کس کس چیز کے نعرے لگا دیتے ہیں. یہ اس ہستی کی بات ہے جس کی رائے پہ قرآن اترا کرتا تھا، جس کا تسلط شیطان پہ ایسا تھا جس راستے پہ عمر چلتے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا تھا. یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی قوت کے لیے اپنے پیارے پیغمبر کی صحبت میں بھیجا، اور اللہ نے پھر اسلام کو قوت دی. اور وہ خوف کس چیز کا محسوس کر رہے ہیں کہ مجھے برابر برابر چھوڑ دے اللہ تعالیٰ تو میں اس پہ بھی راضی ہوں. پانچواں معنی اليبس والجمود. وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً. تم دیکھتے ہو زمین جامد، سخت زمین ہے، حرکت نہیں کرتی. جو ہی پانی اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوتا ہے اہتزت وربت، کس طرح اس سے بالیاں اور پھول اور کس طرح ہریالی نکلتی ہے. جس طرح زمین حرکت نہیں کرتی اس طرح نماز کے اندر کیفیت ہو، حرکت نہ کرے. ہاں انسان ہے، وہ حرکات جو انسانی بشریت کے تقاضے کے مطابق اس کی کنٹرول میں نہیں. رکوع سجدہ تو کرے گا لیکن دائیں دیکھ رہا ہے نماز میں، بائیں دیکھ رہا ہے، اور کبھی دیکھ رہا ہے کہ چھت کیسی مسجد والوں نے بنائی ہے، پنکھے شمار کر رہا ہے. میرے پیارے بھائی یہ آپ کی ذمہ داری تو نہیں.
وہ جنہوں نے مسجد کا اہتمام کیا ہے ان کے پاس بہت تجربہ ہے، وہ اور اچھا بنا سکتے ہیں. آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، آپ اپنی نماز کو خوبصورت بنائیں. اس لیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ ایک آدمی کبھی بالوں کے ساتھ ادھر کھیل رہا ہے کبھی ادھر کھیل رہا ہے، تو کہتے ہیں لو خشع قلبہ لخشعت جوارحہ، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم کے اعضاء، ہاتھوں اور بقیہ اعضاء میں بھی خشوع ہوتا. اس کے دل میں خشوع نہیں ہے تو اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، جدھر سے ہاتھ جاتا ہے جانے. اور علی رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے خشوع یہ ہے اللہ یلتفت یمینا ولا شمالا، خشوع یہ ہے کہ دائیں بائیں تمہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں. ولا يعرف من عن یمینی وعن شمالی، اور اس کو اس کی پہچان کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میرے ساتھ دائیں طرف کون کھڑا ہے اور بائیں طرف کون کھڑا ہے. اور جو یہ پہچان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پہچان کر کے نمازیں پڑھتے ہیں کہ آج وہ فلاں مجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے نماز خوبصورت پڑھنی ہے، وہ رب کی مراقبت کو نہیں سمجھتا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. قیامت کا دن ہوگا، صحیح بخاری کی روایت ہے، یکشف ربنا سبحانہ وتعالی عن ساقہ فیسجد له کل مؤمن ومؤمنہ. قیامت کے دن مالک الملک اپنی مبارک پنڈلی سے نور کے پردے ہٹائیں گے، ہر مومن مرد اور مومنہ عورت جو ہے وہ سجدے میں گر جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کتنی خوبصورت باتیں بیان کی. سب سے پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزل فی التوراہ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها یعنی القرآن وإنها لسبع من المثانی والقرآن العظیم الذي اعطیته. اللہ تعالیٰ نے آسمانی اور الہامی کتابوں میں سے نہ تو تورات میں ایسی صورت نازل کی، نہ انجیل میں ایسی صورت نازل کی، نہ ہی زبور میں ایسی کوئی صورت نازل کی، اور نہ ہی قرآن مجید میں ایسی صورت ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو نازل کر کے اپنی مخلوق پر انعام کیا ہے. یہ 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی ہیں. یہ القرآن بھی ہے، قرآن مجید کی ماں کا درجہ اس کو دیا گیا. الکتاب بھی ہے، یہ کتاب اللہ کی ماں کا درجہ دیا گیا اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ یہ ایک بے مثال نور ہے، ایک ایسی روشنی ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیضا من فوقه فرفع رأسه فقال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف فرما تھے. اچانک سے ایک آواز آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ تو جبریل امین نے جواب دیا هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم. آسمان کا یہ وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا تھا. فنزل منه ملک، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین کی طرف اترا ہے. فقال هذا ملک نزل الى الارض لم ينزل قط، پہلے نہیں اتارا گیا یہ فرشتہ الا اليوم، آج ہی اس کو اترنے کا حکم دیا گیا. فسلم، اور اس فرشتے نے اتر کر سلام کہا. وقال ابشر بنورین، اے اللہ کے محبوب 2 روشنیوں کے لیے 2 روشنیاں اور 2 نوروں کے ساتھ آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں. اوتیتہما لم یؤتہما نبی قط قبلک، ایسے نور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے. فاتحۃ الکتاب ایک سورۃ الفاتحہ ہے، وخواتین سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں. لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیت، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اور
سورۃ الفاتحہ کا کوئی بھی حرف آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت اس ایک ایک حرف کے بدلے عطائیں کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح ترغیب میں موجود ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کو کتنی خوبصورت بات سمجھائی۔ صحیح بخاری کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہے کہ جب صحابہ کرام بنی سلیم کے قبیلے میں پہنچے، جب پتہ چلا ایک آنے والی عورت نے بتایا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو شخص دم کر سکتا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جنہوں نے صرف سورۃ الفاتحہ تلاوت کی اور اس کو دم کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے اس سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کے بعد جب دم کیا تو وہ شخص ایسی شفا کی طرف چلا گیا وَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، جیسے کوئی گرہ باندھی ہو کھول دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا جب تک اللہ کے رسول سے بات نہ ہو جائے تو یہ انہوں نے جو 30 بکریاں بطور عوض اس کے دیا ہے، ہم اس وقت تک کوئی بات نہیں کریں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا وَمَا كَانَ يُدْرِي أَنَّهَا رُقْيَ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ، آپ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو شفا بنا کے، اس سورت کو دم بنا کے نازل کیا ہے۔ اور یہی بات ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے کتنے سفر کیے اور جب بھی میں بیمار ہوا تو میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی اس بات پہ یقین کر کے دوائی نہیں لی بلکہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا اور میں دم کر لیتا اپنے آپ کو، اللہ رب العزت مجھے شفا یاب کر دیتے۔ سورۃ الفاتحہ یہ عظیم ترین سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو سعید بن معلی بیان کرتے ہیں مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے انہوں نے آواز دی، میں نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا میں نے آپ کو آواز دی، الم یقل اللہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، آپ نے اللہ کا یہ کلام نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تو اس بات کو فوراً مانو، لبیک کہو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان اخرج، کیا میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا دوں اس سے پہلے کہ تم مسجد سے نکل جاؤ، اپنے گھر کو لوٹ جاؤ؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورت سکھائی، جو قرآن مجید کی عظیم ترین سورت ہے، وہ سورۃ الفاتحہ کی تعلیم دی۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا دیا، کاش اس فیصلے کو بھی امت مان لے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور صحابی تو بیان کرتے ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہ فجر کی نماز ہم نے پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، فثقلت علیہ القراءۃ، قرات آپ پہ بوجھل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور سوال کیا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کیا تم امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقرؤوا لا تفعلوا كما في روایت اخرى، دوسری روایت کے الفاظ ہیں لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تم صرف سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کیونکہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ ایسی خوبصورت اور ایسی مبارک صورت ہے جو اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان مکالمے کا ایک خوبصورت جوہر ہے، ایسا گوہر ہے،
انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و توصیف بیان کی۔ جب بندہ مومن الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب بندہ مومن یہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ جب انسان بندہ مومن یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، جو کچھ بھی میرا بندہ مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہونے کا یہ خوبصورت ذریعہ ہے۔ تو آئیے اس سورت کی طرف چلتے ہیں اور اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم جو بہت مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین مالک ہے یوم الدین بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد ہم عبادت کرتے ہیں صرف تیری ہی، و ایاک نستعین اور ہم مدد چاہتے ہیں صرف تیری ہی اے اللہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں، الصراط المستقیم سیدھے راستے کی، صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اس سورت کی 5 باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو بندہ مومن کو یہ یقین کر لینا چاہیے، آپ کو 10 دلائل کوئی پیش کر دے، آپ کو 10 کو دلائل پیش کر دے، جب تک سورۃ الفاتحہ آپ نہیں پڑھ لیتے کبھی بھی اس بات پہ اطمینان نہ کیجئے گا کہ میری نماز مکمل ہوئی ہے یا نہیں۔ مکمل اس وقت ہوگی جب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں دوسرا پیغام میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ سورت شفا ہے، یہ سورت دم ہے، اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی دم کیا کرے، اور اس کے لیے سورۃ الفاتحہ سے بڑھ کر کوئی نسخہ کیمیا، کوئی تریاق نہیں۔ تیسرا پیغام اس سورت کا جو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ کی تعریف اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہی وجہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے الحمدللہ ہر شکر کرنے والے کی زبان کا یہ وطیرہ ہے۔ الحمدللہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے جو کلمہ اللہ نے جب انہیں پیدا کیا، روح ڈالی، تو سب سے پہلا کلمہ جو ان کی زبان پہ آیا وہ الحمدللہ تھا۔ نوح علیہ السلام نے بھی کہا فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا الحمدللہ الذی وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، اور داود اور سلیمان علیہم السلام کے قصے میں بھی یہی بات ملتی ہے۔ وقال الحمد للہ الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنین، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے بھی مخاطب ہو کر فرمایا وقل الحمد للہ الذي لم يتخذ ولدا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ جنتیوں کی زبان پہ بھی اگر کوئی بات ہوگی تو وہ یہی ہوگی الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، اور وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور حدیث یہ بتاتی ہے اول من یدعى الى الجنہ الحمادون، سب سے پہلے
اگر جنت کی طرف کسی کو آواز دی جائے گی، بلایا جائے گا، تو وہ لوگ ہوں گے الحمدون جو اللہ کی تعریفیں کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن جو جھنڈا دیا جائے گا، لواء الحمد، وہ اللہ کی تعریف کا پرچم ہوگا۔ آدم فمن سواہ تحت لوائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی آدمیت بشمول انبیاء اور انسانیت میرے اس پرچم تلے ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ اللہ کی تعریف یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور اس بات کو سمجھانے کے لیے میں ایک اور حدیث پیش کرنا چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں قیامت کو جو ترازو قائم کیا جائے گا، جس ترازو میں نیکیاں اور برائیاں ان کا وزن ہوگا، اتنا بڑا ترازو ہوگا، لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفہ لوسعتہن، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اس ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں۔ لیکن اللہ کی تعریف کا کلمہ صحیح مسلم کی روایت کی روشنی میں والحمدللہ تملأ المیزان، جو اللہ کے فیصلوں پر خوش ہو کر اللہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ کلمہ اپنی زبان پہ لے آتا ہے الحمدللہ، تو اس مبارک کلمے کی وجہ سے قیامت کے دن میزان کے دونوں پلڑے نیکیوں سے بھر جائیں گے، جبکہ ایک پلڑا 14 کے 14 طبق رکھ دینے سے بھی بھرے گا نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کی کثرت سے تعریف کرنے اور اس کے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی نصیحت اور چوتھا پیغام اس سورت کا یہ ہے کہ ہم نماز کی ہر رکعت میں جب یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تو پھر کسی بندہ مومن کو اس بات کو بھلانا نہیں چاہیے۔ وہ زندگی کے ہر حصے میں یہی کہے میرا رکوع، میرا قیام، میرا سجدہ، میری دعا، میری نظر و نیاز اور میرا توکل، میری انابت، میرا رجوع، ہر وہ چیز جو عبادت بن سکتی ہے وہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے، اس کو بھلائے نہیں۔ اور مدد مانگتے وقت بھی اس حدیث کو بھی نہ بھلائے اور اس اقرار کو بھی نہ بھلائے فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کیا کرو۔ پانچواں پیغام جو بالکل بھلانے والا نہیں، اور یہ بہت خوبصورت پیغام ہے اس سورت کا، کہ جب ہم مانگتے اللہ تعالیٰ سے یہ ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما، اور یہ وہ صراط مستقیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام یافتہ لوگوں کو عطا کیا۔ اور انعام پانے والے لوگ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ انبیاء کا راستہ ہم مانگتے ہیں، صدیقین کا راستہ مانگتے ہیں، شہداء کا راستہ مانگتے ہیں، صالحین کا راستہ مانگتے ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، ان سے بڑھ کے خوبصورت رفاقت کس کی ہو سکتی ہے؟ اتنی سعادت کہ ہم مانگتے ہیں اے اللہ قیامت کے دن انبیاء کی صف میں ہمیں بھی کھڑا فرما، شہداء، صالحین اور نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما، لیکن ساتھ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں اللہ ہمیں یہودیوں کا راستہ، عیسائیوں کا راستہ، مغضوب علیہم یہود ہیں، الضالین عیسائی ہیں، وہ لوگ جن پہ اللہ کا غضب ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو ٹھکرا دیا اور علم سیکھنے سے ہی اپنے آپ کو دور رکھا۔ عیسائیوں کو کیوں ضالین کہا گیا؟ یہ کیوں گمراہ ہیں؟ پڑھنے کے باوجود انہوں نے عمل کرنا پسند نہیں کیا۔ اس لیے ہم راستہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے انبیاء اور شہداء اور صالحین اور صدیقین کا، جن کو علم سے محبت تھی، جن کو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ذوق اور شوق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حکم آ گیا کہ جب تم وللضالین امام کہتا ہے تو تم آمین کہا کرو، اللہم استجب دعاءنا، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ اور اسی لیے ساتھ اللہ کے رسول نے فرما دیا ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتأمین،
یہودیوں کو سب سے زیادہ اگر حسد ہوتا ہے تو کس بات پہ ہوتا ہے؟ جب تم آمین کہتے ہو، جب تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہتے ہو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اے اللہ اس میرے بھائی کو سلامت رکھ، اس پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس کو برکتوں سے نواز۔ یہودی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی مسلمان کو خیر مل جائے، اس پہ رحمت کا نزول ہو، اس پہ برکتوں کا نزول ہو۔ اس لیے سب سے زیادہ تکلیف، سب سے زیادہ دکھ، سب سے زیادہ حسد یہودی کو اس وقت ہوتا ہے جب تم آپس میں سلام کہتے ہو اور جب تم امام کے پیچھے کھڑے ہو کر یا اکیلے نماز پڑھتے ہو تو لضالین کے بعد آمین کہتے ہو۔ اللہ رب العزت کے اس پیارے پیغام کی روشنی میں ہمیں آمین کا التزام اسی طرح ہی کرنا چاہیے جس طرح صحابہ کرام کا تھا۔ حتیٰ کہ روایت کے الفاظ ہیں حتیٰ ان لمسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للجہ، صحابہ کرام بلند آواز سے آمین کہتے۔ جب تک اللہ ذوالجلال کے عذاب کے متعلق انسان نہیں پڑھتا کہ اللہ ذوالجلال کے عذاب کیسے ہیں، گناہوں کی نحوستیں کیا ہے، گناہوں کے بعد کیا کیا پھر انسان کو دنیا اور آخرت برداشت کرنا پڑے گا، اس وقت تک اللہ کا خوف نہیں آتا۔ اللہ کا خوف حاصل کرنے کے لیے الخوف من مکر اللہ، یہ اللہ کے خوف سے بے خوف ہونا یہ خسارہ پانے والوں کی علامت ہے۔ کبھی بھی اللہ کے خوف سے دور نہ ہوئیے۔ اللہ کے عذاب جو جہنم میں تیار کر رکھے ہیں ان کے بارے میں پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأيت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنة نام طالبها، میں نے آگ جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی، اس کو دیکھ کر یہ کیسے ہے انسان کے ساری رات بھی سویا رہے نماز نہ پڑھے، اس کے اندر تو پھر کوئی خوف نہیں ہے۔ جس کو آگ کی شدت کا پتہ ہے، دنیا کی آگ اس پہ 5 منٹ ہاتھ نہیں رکھا جا سکتا، اور آخرت کی آگ، یہ آگ بھی اس آگ سے پناہ مانگتی ہے 69 گنا زیادہ وہ آگ ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی ایسی گرزوں سے فرشتے ماریں گے کہ ساری دنیا جمع ہو کے بھی اسے اٹھا نہیں سکتی۔ لو ضرب بها جبل لكان ترابا، کسی پہاڑ پہ وہ ہتھوڑے مار دیے جائیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ ذوالجلال ایسے عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ کبھی اس نیت سے بھی قبرستان جانا چاہیے کہ شاید موت یاد آ جائے، شاید یہ احساس زندہ ہو جائے کہ میں نے بھی ایسی جگہ پہ آنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا طرق القلب، اس سے دل نرم ہوتے ہیں، وتدمع العین، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، وتذکر الآخرہ، آخرت یاد لاتی ہے۔ کبھی قبرستان کی بھی زیارت اس نیت سے کی جائے کہ مجھے آخرت یاد آئے۔ قرآن مجید کی واعظ و نصیحت سننے کے لیے وقت نکالیں، مجالس میں بیٹھے، اکیلے بیٹھے، خصوصاً جس نے قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے وہ اذا الشمس کورت، اس سورت کو پڑھے اور اس کا ترجمہ پڑھے۔ اذا السماء انفطرت، یہ سورت پڑھے اس کے ترجمے کو پڑھے۔ اذا السماء انشقت، یہ سورت پڑھے اور اس کے ترجمے کو پڑھے، اس کو سمجھ آئے گی قیامت کیسی ہو۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے واللہ لو ان مؤمنا عاقلا، اگر کوئی بھی مومن اور عقل مند سورۃ الحدید پڑھ لے، سورۃ الحشر اس کی آخری آیتیں پڑھ لے، آیت الکرسی اور سورۃ الاخلاص پڑھ لے تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، تو اس کا دل پھٹ جائے اللہ کے خوف سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے اللہ کا خوف آتا ہے۔ صحابہ کی زندگیاں پڑھے، صالحین کے اندر جو اللہ نے خوف رکھا تھا وہ پڑھے، کیسے وہ لوگ تھے۔ عمر جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اتنا بڑا انسان زمین پہ بیٹھا رو رہا ہے، فاخذت ابنا من الارض، ایک دھاگا اٹھاتا ہے اور رونے لگ جاتا ہے، اور ساتھ یہ کہتا ہے
یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، میں قیامت کو کیسے حساب دوں؟ وہ مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی تھی، عائشہ تم دنیا میں بھی میری بیوی ہو تو جنت میں بھی بیوی ہو، اتنی بڑی خوشخبری سننے کے باوجود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی رویا کرتی کہ ان کا دوپٹہ بھیگ جاتا۔ وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جس جیسی ہستی صحابہ کرام میں اللہ نے پیدا نہیں کی، وہ اتنی بڑی ہستی، وہ کہا کرتے تھے یا لیتنی کنت شجرۃ تعضد ثم تؤکل، اور یہی بات سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے، کاش میں ایک درخت ہوتا، مجھے کاٹ کے جانوروں کے سامنے ڈال دیا جاتا اور وہ کھا لیتے، میرا حساب میں قیامت